نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے۔ اس دن میں ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 3 شخص عرش الہی کے سائے میں ہوں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ 3 خوش نصیب کون ہیں؟ فرمایا، ایک وہ جس نے میرے کسی مصیبت زدہ امتی کی پریشانی کو دور کیا، دوسرا وہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اور تیسرا وہ کہ جس نے مجھ پر درود پاک کی کثرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه۔ اور جب عیسیٰ روشن نشانیاں لایا اس نے فرمایا، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا اور اس لیے میں تم سے بیان کر دوں بعض وہ باتیں جن میں تم اختلاف رکھتے ہو۔ فاتقوا الله وأطيعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه، بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب، تو اسے پوجو۔ هذا صراط مستقيم، یہ سیدھی راہ ہے۔ فاختلف الأحزاب من بينهم، پھر وہ گروہ آپس میں مختلف ہو گئے۔ فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، تو ظالموں کی خرابی ہے ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کاہے کے انتظار میں ہیں مگر قیامت کے کہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر نہ ہو۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار۔ يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، ان سے فرمایا جائے گا، اے میرے بندو آج نہ تم پر خوف نہ تم کو غم ہو۔ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور مسلمان تھے۔ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، داخل ہو جنت میں تم اور تمہاری بیویاں تمہاری خاطریں ہوتی۔ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، ان پر دورہ ہوگا سونے کے پیالوں اور جاموں کا۔ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، اور اس میں جو جی چاہے اور جس سے آنکھ کو لذت پہنچے
اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث کیے گئے اپنے اعمال سے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے اس میں بہت میوے ہیں کہ ان میں سے کھاؤ۔ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وہ کبھی ان پر سے ہلکا نہ پڑے گا اور وہ اس میں بے آس رہیں گے۔ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود ہی ظالم تھے۔ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، اور وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمیں تمام کر چکے، وہ فرمائے گا تمہیں تو ٹھہرنا ہے۔ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے مگر تم میں اکثر کو حق ناگوار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہیں، ہمارے ذہن بھی منور رہیں، اور مدینہ طیبہ کی محبت بھی دل میں رہے، قرآن مجید کی محبت بھی دل میں بسی رہے، اور ایسی بسی رہے کہ ہم اسے پڑھنے والے بن جائیں، اسے سمجھنے والے بن جائیں، اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور یقیناً احکامات پر عمل تبھی ممکن ہوگا جب ہم جانیں گے کہ قرآن مجید ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے لیے بہترین آپشن تفسیر صراط الجنان ہے۔ الحمدللہ اس تفسیر کو ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے dawat-islami.net اس ویب سائٹ سے، اور اس کے علاوہ اس کی موبائل اپلیکیشن بھی اپنے موبائل میں آپ انسٹال کر سکتے ہیں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ۔ سرچ آپشن کے ساتھ یہ موجود ہے، تو بہت کچھ اور بہت جلدی سے آپ کو میسر آ سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کا جذبہ بھی نصیب فرمائے، ذوق اور شوق بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک ایک بہت عظیم، بہت بزرگ ہستی ہیں، ہمارے دادا مرشد حضرت سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ شیخ العربی والعجم ہیں، اور عرب علماء کے بھی شیوخ ہیں، اور عجم عربیوں کے علاوہ کئی علاقوں سے بھی عاشقان رسول علماء دین آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتے اور آپ سے برکتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ خلیفہ بھی ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کرم فرمایا کہ دستار فضیلت آپ کی فرمائی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک سے جب آپ کی دستار بندی ہوئی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی سے شرف بیعت بھی حاصل کیا، اور صرف 18 سال کی عمر میں سند خلافت بھی پائی۔ نیز عرب و عجم کے دیگر متعدد مشاہیر شیوخ سے بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خلافت کا شرف حاصل ہوا، اور پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں تقریباً اپنی زندگی کے 70 سے زائد سال آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گنبد خضرا کو گویا دیکھتے ہوئے گزارے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے مدینے میں جنت البقیع شریف میں ہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار فائز الانوار بھی ہے۔ انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے مختلف گوشوں سے رہنمائی بھی حاصل کریں گے، اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، وہ سیکھیں گے بھی۔ اللہ والوں کا ذکر ہے، انشاءاللہ اس سے برکتوں کا نزول بھی ہوگا، رحمتیں نازل ہوں گی، بلائیں پریشانیاں دور ہوں گی اس نیت سے، اور جس سے جتنی اچھی نیتیں بن پڑیں ضرور کیجئے۔ سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل رہیے، اللہ والوں کا ذکر ہے تو برکتیں ضرور نصیب ہونی ہے، بہت کچھ سیکھنا ہے، بہت کچھ سننا ہے۔ اب اس سلسلے میں کلام شامل کرنے جا رہے ہیں، حسان اتاری ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بڑے زبردست شناخواہ ہیں، یہ موجود ہیں، آپ سے کلام سنتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ مدینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو۔ اور یاد طیبہ میں تڑپنے کا قرینہ دے دو، یاد طیبہ میں تڑپنے کا قرینہ دے دو، چشمے تر سوز جگر شاہ مدینہ دے دو، چشمے
سر سوز جگر شاہ مدینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ سفینہ دے دو۔ چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شغا، چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شغا، اپنا غم مجھے کو شہنشاہ مدینہ دے دو، اپنا غم مجھے کو شہنشاہ مدینہ دے دو۔ اذن طیبہ طیبہ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو۔ صدقہ صدقہ شہزادی کونین کا، قدموں صدقہ شہزادی کونین کا، قدموں میں موت مجھ کو دے دو، بس مجھ کو دے دو، میرے سلطان مدینہ دے دو، مجھ کو دے دو میرے سلطان مدینہ دے دو۔ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو۔ وقت آخر ہے چلی جان رسول اکرم، وقت آخر چلی جان رسول اکرم، وقت آخر ہے چلی جان رسول اکرم، ایک جھلک اے میرے سلطان مدینہ دے دو، ایک جھلک اے میرے سلطان مدینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ سفینہ دے دو، اور کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا، کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا، کثرت مال کی
سے بچا کر آقا اپنے اتار کو الفت کا خزینہ دے دو، اپنے اتار کو الفت کا خزینہ دے دو، اذن طیبہ طیبہ اذن طیبہ مجھ سرکار مدینہ دے دو، چلے مجھ کو جو طیبہ سفینہ دے دو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ رب العالمین ہمیں سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے بار بار میٹھے مدینے کی با ادب ذوق والی حاضری نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو بندے کو تو یہ زندگی میں ایک ایسا زبردست گوہر ہے کہ بندہ اس کے ہوتے کسی دوسری چیز کا پھر محتاج نہیں رہتا۔ یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بندے کو سب کچھ دلا دیتی ہے۔ رب العالمین کی عنایتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اس کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے پر اپنا لطف و کرم فرماتا ہے، مصیبتوں میں اس کو راحتیں عطا فرماتا ہے، اور الحمدللہ عز و جل جنہوں نے عشق مصطفیٰ سے بھرپور اور معمور زندگی گزاری، ان کی جب سیرتوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ان کی بایوگرافی کو پڑھا جاتا ہے، تو ایسے بہت سارے مظاہر ان کی زندگی میں ملتے ہیں، ان کی سیرت میں ملتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنا سب کچھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سمجھا تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے بھی ان بندوں پر ایسا کرم فرمایا کہ ان کی مشکلات کو ایسے دور کیا کہ جس کے لیے بندہ تمنا کرتا ہے۔ ہم لفظ ایک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری مشکلوں کا غیب سے حل فرما دے، پھر وہ حل ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسبب الاسباب خود اسباب پیدا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین یقیناً مسبب الاسباب ہے، وہ ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ مصیبتیں بھی دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے ایک زندگی کا طویل عرصہ 70 سے زائد برس، بعض کتابوں میں 75، 77 اور 78 تک کا لکھا گیا اور مختلف اقوال اس حوالے سے بیان کیے گئے، لیکن ایک محتاط فگر بیان کیا جائے تو 500 سال آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے مدینے میں گزارے۔ ہم یہ غور کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایک حاضری بھی جس کی مدینہ طیبہ کی ہو، وہ بیان کرتا میں تو مسجد نبوی حاضر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضر ہوا تو یہ کرم دیکھا، یہ عنایت دیکھی، یوں بات ذہن میں آتی تھی، وہاں سے پورا کر دیا جاتا تھا، اس طرح عنایات ہوتی تھی۔ تو اب ذرا سوچئے کہ جس نے 500 سال سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گزارے ہوں، اس نے کیا کیا عنایتیں نہیں پائی ہوں گی، کیا کیا رحمتیں، کیا کیا برکتیں نہیں دیکھی ہوں گی۔ اور یہ بھی ایک سبب سمجھ لیجئے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں بڑھنے کا ہے۔ جب بندہ عشق کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دے تو پھر اس پر عنایتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنون کی حد تک عشق تھا، بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فنا فی الرسول کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ ذکر رسول آپ کا روز شبانہ مشغلہ تھا، صبح و شام ذکر رسول میں بسر ہوا کرتے تھے، ایسی زبردست آپ کا انداز زندگی تھا۔ اکثر زیارت کے لیے آنے والے سے استفسار فرماتے کہ آپ نعت شریف پڑھتے ہیں؟ آپ نعت شریف پڑھتے ہیں؟ اگر وہ ہاں کہتا تو اس سے نعت شریف سماعت فرماتے، سنا کرتے اور خوب محظوظ ہوتے۔ نعت پڑھی جائے تو پھر اس کا لطف بھی لیا کرتے تھے، بارہا جذبات تاثر سے آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو جاتا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نعتیں بھی سنتے
اور اشک باری بھی فرمایا کرتے، آنکھوں سے اشک بھی جاری رہا کرتے۔ سارا ہی سال روزانہ رات کو آستانہ عالیہ پر محفل میلاد کا انعقاد ہوتا، جس میں مدینہ طیبہ کے جو رہائشی ہوا کرتے وہ افراد ترکی، پاکستانی، ہندوستانی، شامی، مصری، افریقی، سوڈانی اور دنیا بھر سے آئے ہوئے زائرین شرکت کرتے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ الحمدللہ عز وجل سگے مدینہ عفی عنہ کو بھی کئی بار اس مقدس محفل میں نعت شریف پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا کہ سگے مدینہ عفی عنہ نے ایک خاص بات سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل میں یہ دیکھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اختتام پر بطور تواضع دعا نہیں فرماتے تھے، بلکہ کسی نہ کسی شریک محفل کو دعا کا حکم فرماتے، آپ دعا کروائیے، آپ دعا کروائیے۔ پھر فرمایا کہ ایک بار مجھ گناہگار سگے مدینہ کو بھی الامر فوق الادب یعنی حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے کے تحت آستانہ عالیہ پر اختتام محفل میلاد پر دعا کروانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ یہ انداز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا تھا کہ آپ دیکھیے روزانہ محفل میلاد ہو رہی ہے، روزانہ حضور کے عشق کی بات ہو رہی ہے، روزانہ حضور کی محبت کی بات ہو رہی ہے، اور یہ انداز جب اپنائے جاتے ہیں تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے بھی نوازشیں ہوتی ہیں، ان کے رب کی طرف سے بھی عنایتیں ہوتی ہیں۔ میں چاہوں گا طارق بھائی اس حوالے سے اگر ارشاد فرمائیں، جس طرح ہم نے ابتدا میں سنا کہ طلب علم دین کا بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑا شوق تھا، یعنی مدینہ طیبہ تو جب پہنچے کہ جب علم دین وغیرہ یہاں سے حاصل ہوا، یہاں سے سند فراغت بھی حاصل ہو گئی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خلافت بھی نصیب ہوئی، اور اس کے بعد پھر بغداد معلیٰ اور پھر مدینہ طیبہ کا سفر ہوا۔ لیکن میں چاہوں گا کچھ علم دین کے حوالے سے بھی آپ گفتگو فرمائیں کہ کیسے آپ رحمۃ اللہ تعالی نے حاصل کیا، اور کچھ اس کے فضائل بھی بیان فرمائیے۔ جی خالد بھائی، قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کے علم دین کے حوالے سے کچھ چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہی کہ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے شہر سیالکوٹ سے، پھر اس کے بعد ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کا سفر لاہور اور بغداد شریف، اور اس کے ساتھ ساتھ ہند کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے اور اپنے استاد محترم کی بارگاہ سے جو ہے نا اپنے علم دین کا حصول کیا۔ بغداد شریف سفر ہوا، بغداد کے سفر میں جو ہے وہ آپ نے کچھ عرصہ وہاں قیام کیا اور علم دین کا حصول کیا، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیماً میں آپ کی حاضری ہوئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آپ نے اسی علم دین کے حصول کو جاری رکھا، اور پھر اسی مدینہ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ اور یقیناً یہ اللہ پاک کا کرم ہے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، اور علم دین کا فیضان تھا کہ پاکستان کے ایک شہر سیالکوٹ کے ایک چھوٹے سے قصبے سے جو ہے وہ پلنے والا بچہ جو غیر معروف تھا، اللہ پاک نے غیر معروف قصبہ، بالکل غیر معروف قصبہ تھا، اور ان کے نام سے معروف ہوا، ان کے نسبت سے معروف ہوا، اور آج دعوت اسلامی کا بچہ جو ہے سیالکوٹ کو ان کے نام سے جانتا ہے کہ یہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کا شہر ہے۔ بلکہ وہ جو قصبہ تھا، خاص دعوت اسلامی نے جہاں ان کی جائے پیدائش تھی، جو مکان تھا، اسے حاصل کر کے الحمدللہ وہاں انہی کے نام سے مسجد کا بھی قیام کیا ہے گا۔ تو یہ ایک دعوت اسلامی کا انداز ہے، بزرگوں سے محبت کا، اور امیر علیہ سنت کی یہ برکتیں ہیں۔ تو بہرحال ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کا علم دین کا حصول مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیماً میں بھی علم دین کا حصول رہا، اور پھر یہیں سے جو ہے نا یعنی خود بھی علم دین کا حصول کرتے رہے، اور اسی علم دین کے نور کو پھیلاتے رہے۔ اور پھر یہ خاص کرم تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے جو ہے وہ علم دین کے میدان میں جو قدم رکھا، طلب علم دین کا جو شوق تھا، اور یہ چلتے چلتے آپ کو جو ہے وہ بغداد سے لیتے لیتے مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ اور کیوں نہ ہو علم دین کا شوق، کیونکہ علم دین جو ہے یہ دین و دنیا میں آخرت کے مراحل کو دیکھ لیں، دین کو دیکھ لیں، دنیا کو دیکھ لیں، دین و دنیا و آخرت کے مراحل میں کامیابیوں کا جو سبب ہے وہ علم دین کا حصول ہے گا۔ علم دین جو ہے یہ تمام فضائل کا جامع ہے، اپنے طلب کرنے والے کو بھی بہت سی خوبیوں اور کثیر اچھائیوں کا پیکر بناتا ہے۔ علم دین یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہے۔ علم دین جو ہے قرب الہی، اللہ پاک کا قرب پانے کا بہترین ایک ذریعہ ہے، اور علم دین خوف خدا پیدا کرنے کا نسخہ ہے، علم دین ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ علم دین جو ہے اس کا سب سے بڑا اور بیسک جو فائدہ ہوتا ہے، بندہ
گناہوں سے بچتا ہے اور نیکیوں کی راہ پر گامزن ہوتا چلا جاتا ہے. اور علم دین جو ہے خشیت الہی، خوف خدا بیدار کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے، اور علم دین جو ہے یہ مردہ دلوں کی حیات ہے. فرمایا کہ علم دین خلق خدا کی محبت پانے کا سبب ہے. الغرض بے شمار علم دین کے فضائل ہیں. اس ضمن میں یہ آپ کے سامنے حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں. فرمایا کہ علم دین حاصل کرے گا، اللہ پاک اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا. سبحان اللہ. واہ. یعنی ہم اپنی مشکلات کو اگر چاہتے ہیں کہ آسانیوں میں بدل جائیں، مشکلات دور ہو جائیں، تو ایک ذریعہ علم دین کا اصول. فرمایا کہ جو علم دین حاصل کرے گا اللہ پاک اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا. واہ واہ واہ، کیا بات. دوسری حدیث پاک فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے فرائض کے متعلق 1 2 یا 3 یا 4 یا 5 کلمات سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر لے اور پھر لوگوں کو سکھائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. یعنی علم دین کا جو حصول ہے جنت پانے کا بھی سبب ہے، مشکلات سے دوری کا بھی ایک ذریعہ ہے کہ مشکلات دور ہوں، آسانیاں ملیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو ہمارا دینی ماحول ہے یہ ہمیں علم دین سیکھنے کے مواقع فراہم کرتا ہے گا، تحریر کے ذریعے سے، کتب بینی کے ذریعے سے، کتب کے مطالعے کے ذریعے سے، اور بالخصوص ایک بڑا ہی پیارا اور نرالا انداز جو ہے میں جو تحفہ امیر اہل سنت کی طرف سے ادا ہوا مدنی مذاکرہ، جو سمجھے کہ یار میں مدرسے نہیں جا سکتا، عمر زیادہ ہے، کام میں مصروف ہوتا ہوں، میں جامعۃ المدینہ میں داخلہ نہیں لے سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، کتاب پڑھنے میں مجھے مشکل ہوتی ہے. تو ویسے تو سب یہ ذرائع ہیں ہی ہیں. تو شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کے ذریعے سے بھی الحمدللہ علم دین کا اصول ہوتا ہے. بالخصوص ان دنوں میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے اور ہر ہفتے بھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے. تو دعوت اسلامی نے بہت سارے ذرائع جو ہے ہمیں اس دور کے اندر علم دین سیکھنے کے لیے دیے ہیں. بچپن کی عمر ہے، مدرسۃ المدینہ بھی ہے، جامعۃ المدینہ بھی ہے. ویسے تو مختلف ایج گروپ سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے مختلف ادارے موجود ہیں. بچوں کے لیے مدرسۃ المدینہ الگ ہیں، بالغان کے لیے جو بڑی عمر کے افراد ہیں ان کے لیے مدارس المدینہ الگ ہیں، اور اسی طرح اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کے مختلف شعبہ جاتے ہیں. لیکن مدنی مذاکرہ ایک ایسا زبردست کام ہے دعوت اسلامی کا، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک ایسا زبردست یہ سلسلہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل اس میں جس عمر کے بھی افراد ہوں، ایک دلچسپی کا بھی اس میں سامان رہتا ہے، اور علم دین بھی الحمدللہ عز و جل ایک زبردست انداز سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں. اللہ کریم ہمیں جذبہ عطا فرمائے. جذبہ ہوگا تو پھر بندہ سبھی کچھ کرے گا، علم دین اس طرح بھی حاصل کرے گا، اور اس کے لیے کتابیں بھی پڑھے گا، اس کے لیے اساتذہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دے گا. آپ دیکھیں کہ سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، کیونکہ آج موضوع سخن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستی ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی جب سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، علم دین کا ایک فیضان یہ بھی ہے کہ یہ اہل اللہ سے نسبت بناتا بھی ہے اور اسے مضبوط بھی کرتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جب عابد بھائی سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاضر ہو رہے ہیں، تو وہ بھی علم دین ہی اس کا ایک سبب بنا کہ محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آپ پڑھا کرتے تھے، اور محدث صورتی علیہ رحمہ کو محبت تھی اعلیٰ حضرت سے. تو کس طرح اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری ہوا کرتی تھی، کچھ اس حوالے سے اگر آپ ارشاد فرمائیں. میں اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا اسٹیپ بائی اسٹیپ، جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یہاں سے علم حاصل کرتے ہیں، برکتیں پاتے ہیں، اور خلافت کا سلسلہ چلتا ہے. میں ابھی عرض کرتا ہوں، پھر 9 سال بغداد شریف میں گزارتے ہیں. اگلا سٹیپ دیکھیں آپ، غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. پھر غوث پاک کہاں پہنچاتے ہیں؟ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ ذکر ہی حضور علیہ السلام حضور کے شہر میں بیٹھے ہیں اور ذکر بھی حضور کا کر رہے ہیں، اور آپ کے اخلاق و عادات بندہ پڑھے تو اللہ اکبر کہے کہ کیا بزرگ تھے، کتنی بڑی شان. اور بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھنے سے بندے کے اخلاق سنورتے ہیں. بے شک ایسا ہی، ان کے اخلاق میں ایک یوں سمجھیے کہ خوبیاں آتی ہیں، نکھار آتا ہے. اب دیکھیں امیر علیہ سنت بھی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں رہے، وہاں سے سیکھ کر آئے. ہمیں چاہیے کہ امیر علیہ سنت کی صحبت میں رہیں تاکہ ان کی عادات جو اطوار ہیں، خوبیاں ہیں، وہ ہم سیکھیں. تو یہ ایک بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ دوسرے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے ہیں، اور
ان سے برکتیں حاصل کیا کرتے ہیں۔ سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترم حضرت وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سید آلات رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور ہفتے میں ہر جمعرات کو آپ جو ہے اپنے شہر سے شام میں ٹرین پر آ کر عصر کی نماز میں یہاں پہنچ جایا کرتے تھے بریلی شریف، اور ساری رات پھر جمعرات کو یہیں رہتے۔ جمعہ سید آلت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جمعہ ادا فرماتے، تقریباً عصر سے روانہ ہوتے تو مغرب سے پہلے پہنچ جایا کرتے، یعنی یوں کہیے کہ ڈبل 12 گھنٹے 25 گھنٹے آپ سید آلت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارہ، اور آپ ان کے ساتھ ان استاد کے ساتھ 2 شاگرد بھی ہوتے ہوا کرتے تھے، ان میں ایک سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوا کرتے تھے، اور یوں سمجھیے کہ ہر ہفتے سید آلت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ اس طرح استاد لے کے آئے۔ شاگردوں کو جب استاد لے کے جایا کرتے نا، پیر جو ہے نا اپنے مریدوں کو لے کے جایا کرتے ہیں بڑی ہستیوں کے پاس، باپ اپنی اولاد کو سنوارنا چاہتا ہے تو وہ بڑی ہستیوں کے پاس لے جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کریں، سر پہ ہاتھ پھیر دیں، توجہ فرما دیں۔ ادھر استاد شاگرد کے اندر ایسی قابلیت پا رہا ہے کہ وہ سید آلت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کے جا رہے ہیں، اور آپ لے کے جاتے ہیں، اور بار بار جب اس طرح لے کے جاتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ وہاں پر کھانا بھی کھایا کرتے تھے سید آلت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ سید آلت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنی خلافت عطا فرما دی۔ سید آلت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو خلافت عطا فرمائی، اس میں جو نمبر ہے نا آپ کا خلیفوں میں 1 2 3 وہ بھی 11واں ہے۔ قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نمبر بھی 11واں۔ اور میں اس بات پہ بھی غور کر رہا تھا یہ سیرت پڑھتے ہوئے مہروز بھائی، کہ آپ کا جب وصال ہوا ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ تھا، ایک فیضان یہ ہے کہ بندہ غور کرنے لگتا ہے۔ اچھا، تو یہ ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ تھا، تو اس آپ نے 60 حج فرمائے قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ اور میں یہ غور کر رہا تھا جس دن آپ کا وصال ہوا اس دن جمعہ کا دن تھا، اور کل بھی جمعہ کا دن گزرا ہے، 4 ذی الحجہ کو آپ کا یوم وصال ہے۔ اس وقت جب مؤذن نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے پھر پروردگار کی بارگاہ میں لبیک کہا۔ تو بہرحال یہ کہ نسبتوں کا ایک سلسلہ ہے، آپ کا ایک 11واں نمبر ہے، غوث پاک کی بارگاہ میں بھی پہنچتے ہیں، وہاں بھی 9 سال گزارتے ہیں، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پر تو بڑے بڑے بزرگ جو یوں سمجھیے کہ علماء مشائخ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے فیض لینے کے لیے، ان سے ملاقات کا سلسلہ رہا، اکتساب فیض کیا، اور یوں کہیے کہ علم کا، عمل کا، اخلاق کا، عادات کا، اطوار کا، خوبیوں کا ایک منبع بن کر مزید چمکنے کے لیے یہ ہیرا مدینہ منورہ حضور کے قدموں میں پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا قبول فرمایا، اور آپ کے جو فرامین ہیں نا بڑے پیارے فرامین ہیں، وہ انشاءاللہ ہم سلسلے کے آخر میں عرض کریں گے، تو ان میں سے ایک فرامین میں اس موقع پہ عرض کروں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا کوئی خط، تمہارا کوئی نام، تمہارا سلام، تمہاری بات مدینہ منورہ میں، شہر مدینہ میں کی جائے، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ خود مدینہ منورہ میں حاضر ہیں، اللہ اکبر۔ میں تو کہتا ہوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ امیر علیہ سنت کے مرید ہیں، اور امیر علیہ سنت نے ہمیں جس سلسلے کے ساتھ جوڑا ہے، جہاں ہمیں مرید فرمایا ہے، ان میں بڑوں میں بول بالے میری سرکاروں کے، ان بڑوں میں کون آتے ہیں؟ سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آتے ہیں۔ اللہ کریم میرے شیخ طریقت شاہ ضیاء الدین پیر باصفا، سبحان اللہ، ان کا فیض، ان کا برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو موضوع رکھتے ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے اخلاق کو ہم سنیں، ان کی سیرت کو سنیں، اپنے اندر علم کا جذبہ بڑھائیں، اپنے اندر عشق رسول بڑھائیں، اپنے اندر محبت بڑھائیں، اور ہم ان جیسے نہ صحیح ان جیسے بننے کی کوشش تو کریں۔ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوا کرتی ہے۔ اچھوں کا تذکرہ تو سنیں، اچھوں کا تذکرہ سننے کا بھی پتہ ہے کیا فائدہ ہے، کہ بندہ اپنے سامنے ان اچھائیوں کو رکھ پاتا ہے جنہیں واقعی دینی طور پر اچھے ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ ورنہ بروں کے تذکرے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بری بات کو بھی بندہ بار بار سن رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اسی کو صحیح سمجھنے لگ جاتا ہے۔ لیکن اچھائی اور برائی جب سامنے رکھی جائیں، جب بتایا جائے کہ اہل اللہ کی سیرت، ان کی زندگی یہ ہے، اور یہ جو مال کی محبت، دنیا کی محبت، اور یہیں مر مٹنا، یہیں دنیا کی لالچ میں ہی ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کرتے رہنا، صرف اسے ہی حاصل کرنے کی بھاگ دوڑ میں لگے رہنا، یہ بندے کو کہاں لے جاتا ہے
اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یاد میں لگنا، دین کی خاطر اپنے آپ کو گلانا، دین کے لیے سفر کرنا، یہ بندے کو کس طرح نکھارتا ہے، اجالتا ہے، سنوارتا ہے، اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محبوب بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فیضان قطب مدینہ دعوت اسلامی میں کس طرح آپ بیان فرمائیں گے مہروز بھائی؟ الحمدللہ ہمارے امیر اہل سنت قطب مدینہ کے ذریعے اعلیٰ حضرت کے مرید ہوئے، اور اس کی وجہ بھی امیر اہل سنت نے بیان فرمائی مدنی مذاکروں میں کہ اعلیٰ حضرت سے قریب کا تعلق چاہیے تھا۔ تو اس وقت موجود خلفاء میں حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیات تھے، اور آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت اعلیٰ حضرت کے مرید بنے، اور امیر اہل سنت نے بیعت کرانا شروع کی نا، وہ بھی خلیفہ قطب مدینہ حضرت مولانا عبدالسلام قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عطا کردہ خلافت کے ذریعے سے امیر اہل سنت نے بیعت کرانا شروع کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی میں قطب مدینہ کا بڑا فیضان ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو لفظ مدینہ جو دعوت اسلامی میں امیر اہل سنت کی زندگی میں ان معنوں میں کہ مدینہ شریف کے علاوہ، ویسے تو امیر اہل سنت کی عادت مبارکہ ہے، لیکن باقاعدہ طور پہ دیکھیں تو آج مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، ہمارے مختلف شعبہ جات کے نام اسی طریقے سے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں تو قطب مدینہ یہ پہلے آتا ہے۔ اور دعوت اسلامی والے جو ہیں وہ مدینے سے جو محبت ہے وہ دیکھیں تو ہمیں اپنے دادا پیر سے نصیب ہوئی ہے۔ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 75 برس مدینہ پاک میں رہے، اور قربان جائیں ایسے ادب کے علماء نے اس بات کو بیان فرمایا، اس نقطے کو بیان فرمایا کہ مدینے میں کون رہائش رکھے اور کون نہ رہائش رکھے، اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے، اور اس کا ایک لب لباب و خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مدینے میں رہنا ہے تو پھر ادب وہی برقرار رہے جو پہلے دن والا تھا۔ اگر وہ ادب برقرار رکھ سکتے ہو تو رہو، ادروائز اگر اندیشہ ہے کہ وہ ادب کا کرینہ برقرار نہیں رہے گا تو پھر نہ ہی رہنے میں عافیت ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آیا کہ جس سے ہو سکے مدینے میں مرے تو مدینے میں مرے، یہ حدیث پاک میں موجود ہے، لیکن یہ بھی چیزیں علماء نے انہی احادیث کے تحت بیان فرمائی۔ قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم دیکھیں تو دعوت اسلامی میں جو فیضان ہے وہ یقیناً بزرگوں کا ہی ہے، کہ اللہ کی رحمت سے ہم بزرگوں کے چاہنے والے ہیں، جتنے بھی اللہ کے پیارے ہیں ہم ان سب کا اسٹیٹس ماننے والے ہیں، ہم اسٹیٹس دیکھنے والے نہیں ہیں، ہے نا، اسٹیٹس ماننے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہم اللہ پاک نے اور اس کے رسول نے جس کو جو مقام جو مرتبہ دیا ہے، چاہے صحابہ ہوں، چاہے اہل بیت اطہار ہوں، چاہے اس کے بعد آنے والے بلکہ آج تک آنے والے علماء اور اولیاء کاملین، علماء راسخین ہوں، ان سب کا اسٹیٹس اور منصب جو ہے ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے سر کا تاج کہتے ہیں۔ قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں 75 سال مدینہ پاک میں رہے۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اسے کچھ دن ہوئے تھے مدینہ شریف آئے ہوئے، تو تذکرہ کرنے لگا مدینہ پاک کا، پورا نا جدول بتا رہا تھا، میں یہاں گیا تو یوں کیا تو یوں کیا تو یوں کیا، تو اس کی گفتگو میں کئی مرتبہ صرف لفظ مدینہ آیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، آپ کی عادت و اطوار میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ خاموش رہتے تھے، کم گفتگو کرتے تھے، تو آپ گفتگو سنتے رہے، آخر میں بس ایک بات ارشاد فرمائی کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا مدینہ پاک میں رہتے ہوئے، لیکن آج تک مجرد مدینہ یعنی صرف لفظ مدینہ بغیر کسی لاحقے اور سابقے کے نہ کہا، بلکہ جب بھی کہا تو مدینہ پاک کہا۔ تو یہ بزرگوں کی محبت کا انداز ہوتا ہے، اور خالد بھائی جب تک ہم اپنے بزرگوں سے کنیکٹ رہے نا، اور ہیں آج بھی جو مسلمان بزرگوں سے کنیکٹ ہیں، تو آپ دیکھیں گی کہ ان کے اندر ایک بہت بڑا وصف ملے گا، وہ ہوگا ادب کا۔ واہ واہ، بہت اعلیٰ۔ کیونکہ یہ ادب کا جو کرینہ ہے نا، یہ صرف پڑھنے پڑھانے سے نہیں آتا، اس کی بہت بڑی آبیاری جو ہوتی ہے یہ بزرگوں کی صحبت سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں گے، آج بھی آپ دیکھیں اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت کے عمل کے ذریعے سے کتنے لوگ باادب بن گئے۔ امیر اہل سنت کے انداز دیکھ دیکھ کے، علماء کو ریسیو کرنے کا انداز امیر اہل سنت کو، علماء کو چھوڑنے کا انداز امیر اہل سنت کا، اس کی صرف ایک دو پکچرز آتی ہیں لیکن پوری قوم کو ایک پیغام چلا جاتا ہے کہ وہ شخص، وہ الیاس قادری جسے دنیا امیر اہل سنت کے نام سے جانتی ہے، جب وہ اہل علم کا، طارق بھائی علم کی فضیلت بیان کر رہے تھے، تو وہ جب اہل علم کا اس انداز پر، یعنی دیکھیں نا، پھول سے خوشبو آئے نا،
تو وہ کمال ہی ہوتا ہے، لیکن اگر بہت دن تک آتی رہے نا پھر وہ کمال الکمال ہوتا ہے۔ تو امیر اہل سنت کی اگر بات کروں تو آپ خود شخصیت، لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں، ہزاروں لوگ آپ سے لائن لگا کے صرف مصافحہ کرنے کے لیے، ایک نظر کرم ڈلوانے کے لیے گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ تو جب وہ امیر اہل سنت یا کتنے وہ ہوں گے کہ جن کی اب تک ملاقات نہیں ہوئی لیکن مجھ سے آپ سے ملتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار کوئی ایسی سبیل بن جائے، کوئی ایسی ترکیب ہو جائے کہ ہماری ملاقات ہو جائے، ہم آ جائیں۔ جی، اور آج تو تڑپ رہے ہوتے ہیں جی آج تو ہم مدنی چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نا یہ بات، لیکن ایک وقت وہ بھی تو تھا نا جب مدنی چینلز نہیں تھے، ویڈیوز نہیں تھیں، تو بھی امیر اہل سنت سے عقیدت و محبت تھی۔ تو وہ کیا تھا سارا آپ دیکھیں گے، ایک بہت بڑا فیضان جو ہے سیدی قطب مدینہ اور دیگر بزرگوں کے صدقے میں وہ ادب کی فراوانی ہے۔ آپ دعوت اسلامی والوں کو دیکھ لیں، اہل علم کو دیکھ لیں دعوت اسلامی سے وابستہ، اہل تجارت کو آپ دیکھ لیں، اہل معاملہ کو دیکھ لیں، اہل رائے کو آپ دیکھ لیں، مختلف فیلڈز کے پروفیشنلز کو آپ دیکھ لیں، ان میں ایک بہت بڑا وصف جو نمایاں وصف ملے گا وہ ادب ملے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں بہت زیادہ فیضان جو ہے سیدی قطب مدینہ کا بھی ہے، یقیناً دیگر بھی اولیاء اکرام کا اور علماء عظام کا ہے، لیکن کیونکہ بات قطب مدینہ کی ہو رہی ہے تو میں اس سے کنیکٹ کر رہا ہوں کہ امیر اہل سنت کی جو بارگاہ قطب مدینہ میں حاضریاں ہوئیں تو ایک تو دیکھیں بزرگوں کی بارگاہ میں پہنچتا بھی بادب ہے، کیا بات، پہنچتا بھی باادب ہے، امیر اہل سنت پہنچے۔ اچھا جب وہ باادب شخص پہنچتا ہے نا پھر مزید ادب کی سوغاتیں لے کر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ دودھ جو ہے نا دودھ وہ ثابت برتن میں ہی جمع ہوتا ہے، ثابت برتن ہوگا تو اس میں دودھ آئے گا اور دودھ آئے گا ثابت برتن میں۔ تو ادب کے دودھ کے لیے تو برتن بھی دیگر برتنوں سے زیادہ صاف چاہیے ہوتا ہے، زیادہ شفاف چاہیے ہوتا ہے، ورنہ دودھ فوراً خراب ہو جاتا ہے۔ بڑے بزرگوں کے ادب کے حوالے سے خود قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے ہیں، مدینے میں جب حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس مرید ہونے کے لیے آتا ہے سید قطب مدینہ کے پاس کہ مجھے مرید کر لیں، آپ فرماتے ہیں شہنشاہ کے ہوتے ہوئے میرے پاس آئے ہو، اللہ اکبر، یعنی اعلیٰ حضرت جی جب وہ موجود ہے تو میرے پاس آئے ہو، نہیں ان کے جا کر مرید ہوں۔ اور یہی ادب، یہی طریقہ امیر علیہ سنت کے اندر بھی کیا یہ عابد بھائی اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کی اور میری بات ایک ہی ہے اسی لیے بیچ میں شامل ہو رہا ہوں کہ یہ دیکھیے مصطفیٰ رضا خان صاحب، اسی لیے شامل ہاں مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر صاحب نہیں ہے، پیر صاحب تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہیں، یہ تو پیر صاحب کے شہزادے ہیں جی۔ تو آپ دیکھیے قطب مدینہ کو جو یہ فیض ملا نا یہ اعلیٰ حضرت سے ملا، وہ ہے نا قصیدہ نور میں کہ نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ تو یہ اپنے اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر صاحب کے شہزادے کے لیے کہا ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، تو اپنے پیر صاحب کے شہزادے کی طرف نسبت کر دی۔ پورے قصیدے کے جو فضائل ہیں یا آپ بولیں کہ کمال کا قصیدہ اور ہے اردو ادب کا شاہکار قصیدہ قصیدہ نور، تو اس کی نسبت اپنے پیر صاحب کے شہزادے کی طرف کر دی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، جو بات میں عرض کر رہا تھا گویا کہ اس کی تائید ہی ہو رہی ہے کہ جب آپ بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہاں سے ادب سیکھ کر لاتے ہیں، اور ادب کا یہ قرینہ جو آپ نے بیان کیا کہ پیر صاحب کے شہزادے آستانہ علی شان کے شہزادے موجود ہیں، تو اب میرے مرید نہیں ہو بلکہ ان کے مرید ہو۔ اور چھوٹا منہ بڑی بات ہے لیکن بزرگوں کا فیضان بیان کرنے کی نیت سے کہہ رہا ہوں کہ پیری مریدی کا نا جو بڑا بنیادی کانسیپٹ تھا وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں لانا تھا۔ وہ یہ نہیں تھا کہ اپنے گرد جو ہے وہ حلقہ احباب جمع کر لیا جائے اور انجمن ستائش باہمی بنائی جائے، یہ مشکل الفاظ اس لیے کہیں بس جن کو سمجھانا انہی کو سمجھ آئے، تو یہ نہیں تھا۔ تو آپ دیکھیں بزرگوں کی شان کہ مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے لوگ بیعت کے لیے آ رہے ہیں لیکن آپ فرما رہے ہیں نہیں ان سے بیعت ہو۔ وجہ کیا تھی کہ ان سے بیعت ہو یا ان سے بیعت ہو، انہوں نے پہنچانا بارگاہ مصطفیٰ میں، اپنے گرد جم گھٹا نہیں لگانا۔ آج آپ دیکھیے کہ ہم ان بزرگوں کا نام کتنے ادب کے ساتھ لیتے ہیں، اور ان بزرگوں کی تفصیلات ہمیں پتہ ہوتی ہے، ہم جان سکتے ہیں، حالانکہ اپنے ہی تھوڑے سے اوپر جا کے دادا سے اوپر جا کے اگر معلومات کرنا چاہیں تو ذرا مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کی جو محبت ہے آج ہمارے دلوں میں، یہ یوں نہیں ہے کہ ہم نے چاہا تو ہمارے دل میں آ گئی، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالی، کیونکہ ہم نے تو دعا نہیں مانگی نا،
بھائی آج بھی اس لمحے بھی جب میں اصل میں گفتگو مہروز بھائی یوں ہے کہ چنے ہوئے افراد کی محبت اللہ تبارک و تعالی چنے ہوئے افراد ہی کے دل میں ڈالتا ہے. جی اب دیکھیے یہ وہ بزرگان دین ہوتے ہیں جو آفتاب ولایت ہیں، جو آسمان ولایت پر اپنی آب و تاب سے چمک رہے ہیں، لیکن کیا ہر بندہ ان کا فیضان حاصل کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں کر رہا. نہیں. یہ ان کا فیضان کس تک پہنچے گا؟ وہ بندے بھی منتخب اور چنے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کریم ہمیں اپنی رحمت سے ان اچھوں میں رکھے کہ جن کے دلوں میں خوشی ہوتی ہے کسی اللہ والے کا ذکر کر، اچھوں کسی میں اللہ رکھے، والے کا نام سن کے. اچھوں میں رکھے. اور اس کے لیے تو میں کہتا ہوں شکرانے کے نوافل بندہ پڑھے کہ اللہ پاک نے مجھے ادھر رکھا ہے. نہیں تو بہت معاملات جو ہے وہ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں. آج جو محبت ہے، میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک ویڈیو پیغام تھا نگران پاکستان کابینہ حاجی شاہد اتاری مدظل علی کا بچہ ان کی گود میں غالباً علی رضا نام رکھا ہے اس کا، محمد بچے کا، کل کی بات ہے، بچے کا نام رکھا ہے محمد اور پکارنے کے لیے رکھا ہے ضیاء، کیونکہ کل ولادت ہوئی ہے تو قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے محمد ضیاء نام رکھا. والد کا نام علی رضا تھا، شاید وہ ظہور الحسن قادری صاحب ان کے بھانجے وغیرہ. تو دعاؤں سے نوازا تھا. اللہ پاک اس بچے کو ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتیں نصیب فرمائے، بلکہ ہمارے سارے ہی بچوں کو نصیب فرمائے. لیکن آپ دیکھیے نام رکھا جا رہا ہے، کون رکھ رہا ہے نام؟ پاکستان میں رہنے والے. کون رکھ رہا ہے نام جن کا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کوئی نسبی تعلق نہیں ہے، اور کیا پتا کوئی ویسے بھی کوئی خاص تعلق نہ ہو سوائے اس کے کہ ممکنہ طور پر وہ بھی اتاری ہوں تو دادا پیر ہوں گے. لیکن آپ دیکھیے نام رکھے جا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ان کی محبت ہے، اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں جیسے ہے. خالد بھائی بہت کام کی بات یہ ہے کہ اگر میرے اور آپ کے دل میں ان بزرگوں کی محبت ہے تو آپ دیکھیے اگر آپ کا بزنس ہوگا تو آپ چاہیں گے اس بزنس کو آپ کا بیٹا اچھے طور پر ریسیو کرے آپ سے. تو کیا ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ چلو ہمیں تو توفیق الہی سے ملی ہے یہ محبت، ہم یہ دعا بھی کریں اور اس کے لیے کوشش بھی کریں کہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی یہ محبت منتقل ہو. آمین آمین. اور اس کو منتقل کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. بچوں کو لے کر اہل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے. الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی مذاکرہ ہے، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہے. یہاں عاشقان رسول ویسے بھی جوک در جوک آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے کر آ رہے ہیں کہ نگاہ پڑ جائے گی، بچے کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا ماحول ہے اور دینی ماحول میں آنا جانا چاہیے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ جب میں نیکی کی دعوت وغیرہ کے لیے جاتا تو جہاں ممکن ہوتا وہاں بچوں کو ساتھ رکھتا. چھوٹی عمر کے تھے بچے، اور اس وقت ایسا تھا کہ مدنی مشورہ چل رہا ہوتا تھا، بیان چل رہا ہوتا تھا. اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں الحمدللہ ذمہ داران کے مزاج میں طارق بھائی، عابد بھائی، یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو کہیں نہ کہیں دینی ایکٹیویٹیز میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں. اچھا ابو جی مدنی مشورہ کر رہے ہیں اور مہروز بھائی بچہ سو رہا ہے، وہ اپنے کام میں ہے، اپنے کام کاج کا تھکا ہوا یا جو بھی کچھ. کبھی بلکہ ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب نیکی کی دعوت کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو ایک خاص سکینہ نازل ہو رہا ہوتا ہے، وہ جسے اپنی آغوش میں لے لے سو لے لے. تو امیر علیہ سنت دعوت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بچوں کو لے کر مدنی مشوروں وغیرہ میں شرکت کیا کرتا، بیانات کے لیے جاتا. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ بچے سو جاتے، لیکن میں یہ سوچتا کہ ذکر تو اللہ کے نیک بندوں کا ہو رہا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوگا اس جگہ پر. جہاں رحمتوں کا نزول ہوگا، چاہے بچہ سو رہا ہے جاگ رہا ہے، رحمت الہی تو اس پر برس رہی ہے نا. بس دل کو یہ تسلی ہوا کرتی تھی، یہ تسلی رکھنی چاہیے. اور اگر ایک اور بات بس اس کے ضمن میں عرض کر دوں کہ اگر کوئی محفل میلاد میں آ کر، اجتماع ذکر و نعت میں آ کر، محفل نعت میں آ کر، ہفتہ وار اجتماع میں آ کر، مدنی مذاکرے میں آ کر سو بھی جاتا ہے نا، تو شیطان کی اس وسوسے میں نہیں آئے کہ یار کیا فائدہ جانے کا، جب تمہیں سو ہی جانا ہے تو ایسا کرو کہ گھر میں لیٹ کے آرام سے سو. یہ ایک ہلکا سا ایسا وسوسہ ہوتا ہے جس کو آرام کا لالچ دے کر ایسا دور کیا جاتا ہے. مطلب میں اس کا وٹنس ہوں اس بات کا. اس طرح کے افراد دیکھنے میں آئے کہ جن کو صرف یہی کہا گیا کہ یار کیا فائدہ، جا کے سونا ہی تو ہے. اب وہ سونے سے بچنے کے لیے نہیں، یار جب میں سو ہی جاتا ہوں تو مجھے جانے کا فائدہ کیا ہے. انہوں نے جانا چھوڑا تو شیطان نے ہاتھ پکڑ کے کسی اور ٹریک پر لگا دیا. پھر توجہ دلائی گئی کہ جناب والا یہ دیکھیے اگرچہ جو نیند کر رہا ہے لیکن لطف اس پر بھی ہو رہا ہے. تو بندہ کوشش کرے کہ جاگ کر ہی مدنی مذاکرہ، دین کی بات سب میں توجہ رہے.
ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ لگ جاتی ہے، لیکن بڑے کرم کی بات یہ ہے مہروز بھائی، جس پر آنکھ لگ جاتی ہے نا اس طرح کی محافل میں، انہوں نے خواب پہ آنکھ پڑ بھی جاتی ہے. ہاں جی، وہ کہتا ہے نا کہ سر کی آنکھ تو کیا بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئیں. کچھ کاز لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں ہے کبریا، شہزیاء الدین پیر باصفا کے واسطے. مدنی پھول عطا فرمائیے کہ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز مدینہ پاک میں رہنے کا کس طرح کا تھا، اور جو ادب کے معاملات ہیں وہ فوقیت رکھتے ہیں، اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجیے. اللہ رب العزت ان نفوس قدسیہ کا صدقہ ہمیں حج کی سعادت اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب والی حاضری عطا فرمائے، مقبول حاضریاں عطا فرمائے. اور نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجیے. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو برکتیں نصیب کرے. اور بڑی علاقہ مجھے یاد نہیں رہا، شہزاد بھائی ہیں غالباً. یہ کال آئی ہے شہر قطب مدینہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیال کوٹ سے جی ماشاءاللہ. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. اور جس پہلو کی طرف آپ نے نشاندہی کی کہ اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے، سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مدینہ طیبہ میں رہنے کا انداز، تو الحمدللہ عز و جل اس پر گفتگو ہوئی ہے. اللہ کریم ہمیں مزید برکت عطا فرمائے. سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک انداز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں رہنے کا یہ بھی تھا کہ آپ یہاں آنے والے مہمانوں کی خوب مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے، اور مہمان نوازی فرما کر خوش ہوا کرتے تھے کہ میں نے شہر طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں آنے والوں کی خدمت کی ہے. یہ انداز اللہ کرے کہ ہمیں بھی نصیب ہو اور محبتوں والے انداز، مہمان نوازی والے انداز عطا ہو جائیں. تو ویسے بزرگوں کے تذکرے میں ایک نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے تذکرے ہم کر رہے ہیں تو ہمارے تذکرے یہ کریں گے. اللہ خالی میں سوچ رہا تھا ہفتے میں ایک دن آتا ہوں میں، تو کچھ کالرز ہیں جن کی آواز وغیرہ سے نا شناسائی ہو گئی ہے، تقریباً وہ ریگولر بیسس پہ کال کرتے ہیں، یا ہو سکتا ہے ہفتے کے دن والے الگ ہوں، پیر والے الگ ہوں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کرتے ہیں تو ان کا نام پتہ چلے نہ پتے، شہر پتہ چلے نہ چلے، تو جو ہے نا ان کا یاد آ جاتی ہے کہ جناب یہ فلاں ہے. تو بعضوں کا سفر ہوتا ہے نا، کوئی ملتا ہے تو وہ نام لیتا ہے. میں ابھی سفر میں تھا تو مجھے کوئی اسلام میں ملے، نام لیا انہوں نے، تو میں نے بولا آپ کی کال آتی ہے، تو کہنے جی میری کال آتی ہے. پہچان آواز، نام اتنا معروف اور آواز ایسی ہو جاتی ہے کہ کانوں میں چڑھ جاتی ہے. تو ان اللہ والوں کا ذکر خیر کرنے کی ایک بار کتابوں میں بھی بیان ہوئی، جیسے کہ وہ شجرہ پڑھنے کے جو بیان کی جاتی ہیں حکمتیں اور برکتیں، اس میں سے ایک ہی کہ جب ان کا تذکرہ ہم سکون میں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نہ کرے جب کبھی مصیبت آئی تو یہ یاد کریں گے. سبحان اللہ سبحان سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتے، تو جب کبھی کوئی آپ کو مالدار دعوت دیتا نا، مالدار شخص، تو آپ فرماتے ہیں میں اپنے کریم کے در پر پڑا ہوں، وہ کریم مجھے نوازتے ہیں، کھا رہا ہوں پی رہا ہوں. واہ واہ واہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مدینہ ہے. اور یہ دیکھیں سید اعلیٰ رحمۃ اللہ کا واقعہ ایک مشہور ہے، وہ پالکی والا واقعہ، سید زادے کو پہچان لے. تو سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ شان تھی کہ آپ سید زادے کو، آل رسول کو دیکھتے ہی بغیر تعارف کے پہچان لیا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بغیر تعارف کے پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ سید زادہ ہے، اور بے حد ادب و احترام کیا کرتے تھے ان کا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت کا سمجھیے کہ فنا فی الرسول اس منصب پر فائز تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنت لکھا نا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فنا فی الرسول کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے. یعنی یہ منصب ویسے ہی اعلیٰ ہی ہے، اور اس منصب پر جو بندہ فائز ہو پھر وہ بھی اعلیٰ ہی ہو جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں ان کی برکتیں عطا فرمائے. اور کچھ انداز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ہم سن رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں بھی یہ اچھے انداز آ جائیں، ہم برائیوں کو چھوڑنے والے بن جائیں، نیکوں کے ذکر کی یہ فضیلت اور یہ فیضان بھی ہمیں نصیب ہو. مزید کال لیتے. ماشاءاللہ کھلے اکثر علیہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے. میں ہند سے سید ناظر بول رہا ہوں. مجھے ایک کلام سنا دیجئے. واہ کیا جو تو کرم ہے شہمت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانتا
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ حسان بھائی میسج ہے کہ حسان بھائی کی آمد مرحبا، ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حسان بھائی سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام لازمی سنا دیں، کیونکہ پچھلی بار جب حسان بھائی آئے تھے تو ہماری یہ فرمائش پوری نہیں ہوئی تھی۔ اب فرمائش سن لیجئے، وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، جزاک اللہ خیر، اللہ کریم آپ کو بھی برکت دے۔ میسج آپ کا پورا پڑھ لیا گیا۔ اچھا ایک اور بھائی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ میرا میسج پورا پڑھیے گا، میں نے پڑھ تو لیا لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ پڑھ کے سنانا بھی پورا ہے، اب کیا کیا جائے؟ اب اس کے لیے آپ ایک اور میسج کیجیے گا۔ بہرحال آپ کا میسج پڑھ لیا، نوٹ کر لیا، اور جو آپ نے کہا ہے کوشش کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی، اور جس کلام کی فرمائش ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، وہ پڑھ دیتے ہیں۔ کلام کی فرمائش ہے بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، ماشاءاللہ اللہ کریم برکت دے۔ مدینہ کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، ماشاءاللہ اس کلام اللہ۔ مزید کچھ کال دیجئے۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں ہمارے دادا مرشد حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین نوری مدنی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہوگا اور ہو رہا ہے، اور میری طرف سے 5 قرآن پاک کا ثواب اور 2000 بار درود پاک میں خالد بھائی کے ملک کرتا ہوں۔ یہ میری طرف سے آپ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اِشارے ثواب کر دیجئے۔ تو سارے جگ کو اس نے بنایا، جو رب ہے میرا وہ سب ہے میرا۔ یہ کلام اشفاق بھائی کا اسٹوڈیو کلام چلا دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے، اور جتنا ثواب آپ نے میری ملک کیا میں سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اِرسال کرتا ہوں، اللہ کریم قبول فرمائے۔ جس کلام کی فرمائش کی آئیے وہ سن لیتے ہیں۔ اس نے بنایا، سارے جگ کو اس نے بنایا، جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا، مہر و مہ سے اس نے سجایا، مہر و مہ سے اس نے سجایا، جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا، جو سب ہے میرا۔ اللہ 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 اللہ۔ اس کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اس کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اس پر ایمان اس پر یقین ہے، اپنا رستہ اس نے دکھایا، اپنا رستہ اس نے دکھایا، جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا، جو سب ہے میرا۔ اللہ 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 جسم و مکان و جہت سے ورا وہ، جسم و مکان و جہت سے ورا وہ، عیب اور نقص سے پاک و جدا وہ، مانا اسی کو اپنا خدایا، مانا اسی کو اپنا خدایا،
جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا جو سب ہے میرا اللہ 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 سب سے برتر ذات ہے اس کی، سب سے سچی بات ہے اس کی، سب سے برتر ذات ہے اس کی، سب سے سچی بات ہے اس کی۔ مجھ سے کمینے کو بھی نبھایا، مجھ سے کمینے کو بھی نبھایا، جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا جو سب ہے میرا اللہ 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 میں ہوں بندہ وہ ہے مولا، میں ہوں بندہ وہ ہے مولا، ذات ہے اس کی سب سے اعلیٰ، اس نے پالا اس نے بنایا، اس نے پالا اس نے بنایا، جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا جو سب ہے میرا اللہ 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 ہر شے پر وہ مولا قادر، ہر شے پر وہ مولا قادر، فانی ہے اس کی حمد سے قاصر، اس کی ہے بے حد مجھ پر عطایا، اس کی ہے بے حد مجھ پر عطایا، جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا جو سب ہے میرا اللہ 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 ماشاء اللہ بڑا زبردست کلام اشفاق بھائی کا، اور حمدیہ کلام رب العالمین کی بارگاہ میں حمد کی تو شان ہی پھر نرالی ہے، اس میں میرے رب کی تعریف ہے، اس میں خالق کی تعریف ہے جو سب کو بنانے والا ہے، اور کیا شان ہے اللہ کی، اللہ نے قدرت کے کیا شاہکار رکھے ہیں، کچھ وہ کہ دن تک انسان پہنچ گیا، کچھ وہ کہ دن تک انسان پہنچنا چاہتا ہے، لیکن جب تک وہ نہ چاہے انسان کتنی ہی کوششیں کر لے نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ کریم ہمیں اپنی قدرت کاملہ پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک وہی خدا ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہ ہمارا معبود ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں پالنے والا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے مبارک ناموں کی برکتیں عطا فرمائے اور اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھے، اپنی آغوش رحمت میں ہمیں رکھے، کرم فرمائے۔ کچھ میسیجز مزید لیتے ہیں، کالز بھی ہیں جن کو شامل کرنا ہے احسان بھائی سے انشاءاللہ، فرمائشیں بھی آپ کی سننی ہیں، اور بڑے اچھے اندازوں سے آپ افراد مختلف طریقوں سے فرمائشیں پوری کروانے کی کوشش کرتے ہیں، بہرحال کیونکہ ٹائم لیمٹ ہے ہمارے ساتھ تو ساری ہی فرمائشیں پوری ہو جائیں یہ ممکن نہیں ہو پاتا، یہ ممکن ہی نہیں ہو پاتا کہ سب کی فرمائشیں پوری ہو جائیں، اور اگر اس کو ممکن بنانے کے لیے جائیں گے تو پھر بہت سارے کام وہ ہیں جو رہ جائیں گے۔ میسیجز بہرحال پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ تو ممکن ہے تو کر لیا جائے۔
بزرگان دین کے بغیر کامیابی و کامرانی ناممکن ہے. واہ جی واہ، اچھی بات کی آپ نے. کلام سنا دیں ضرور ضرور، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. اور کلام کون سا سننا ہے جی؟ کاش دشت طیبہ میں، یہ کلام سننا ہے. اور سیر گلشن کون دیکھے، اس کلام کی بھی فرمائش ہے. مہروز بھائی سے فرمائش ہے کہ کلام سنا دیں. ابھی مہروز بھائی کے بارگاہ میں انشاءاللہ یہ آپ کی فرمائش پیش کرتے ہیں. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. اور بہت سارے میسیجز ہیں مزید، چند ایک پڑھ لیتا ہوں اور اس کے بعد کچھ کال لے لیتے ہیں. اچھا جی، گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشاں یا رسول اللہ. حسان بھائی یہ کلام سنا دیں. سبحان اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے. اور یہ عرض ہے کہ کلام سنا دیں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. واہ جی واہ، اللہ پاک میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرمائے. کالز دے دیجیے کچھ. حسان بھائی، میں پیر محل سے گدریز مصطفیٰ بات کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ کلام سنا دیں پلیز، ضرور سنائیے گا. میں 2-3 بار میں یہ فرمائش کر چکا ہوں. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، ضرور سنائیے گا پلیز. اللہ کریم آپ کو برکت نصیب فرمائے. ڈائریکٹ حسان بھائی سے فرمائش ہے. حسان بھائی سن رہے ہیں، آپ کی بات سن چکے ہیں. مزید کال دیجیے. نعت خواں سے گزارش ہے کہ اگر یہ کلام سنا دیں. یا ربنا ارحم لنا، جزاک اللہ خیر. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، اس کلام کی بھی فرمائش ہے. یا رسول اللہ انظر حالنا، اس کلام کی فرمائش ہے. بکھر سے فرمائش ہے. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. چیچا وطنی سے فرمائش ہے کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. حسان بھائی آپ کی طرف ہے، اب کچھ فرمائشیں پوری کیجئے. ایک کال مسجد لے لیتے ہیں پہلے، اس کے بعد انشاءاللہ. جی خالد بھائی سے میرا سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر کیا آپ کی حاضری کبھی ہوئی ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں پر ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے. میری آستانہ مبارکہ پر حاضری نہیں ہو سکی ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا پھر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو ضرور آستانہ مبارکہ پر حاضری ہوگی. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار بقی شریف میں، اللہ کریم ہمیں مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے تو وہاں سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ نشانات بہرحال ڈھونڈے جاتے ہیں. جس طرح مختلف تبرکات جو منصوبات ہیں بزرگان دین کی، ان کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے کہ فلاں بزرگ جب حاضری دیتے ہیں تو یہاں بیٹھتے ہیں، فلاں بزرگ جب حاضر ہوا کرتے تھے تو ان کا یہ انداز ہوتا تھا. تو بہرحال دیوانے، مستانے، پروانے اس طرح ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نشانات بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے. اللہ کریم ہمیں ان کوششیں کرنے والوں میں شامل فرمائے. اور جہاں جو جگہ پتہ چل جاتی ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ ایسا کر لیا جائے کہ اللہ والوں کا یہ طرز عمل رہا ہے، اللہ کریم ان کے صدقے میں ہماری حاضری بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چلیں حسان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر.
بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں آقا اس گلی کا جو تیرے در سے پھرتے وہ در بدر یوں ہی پھرتے ہیں در بدر یوں ہی حسن ہے سید ابرار تمہارا، وہ حسن ہے سید ابرار تمہارا، محبوب ہو تمہیں خالق کل مالک کل کے، محبوب ہو تمہیں خالق کل مالک کل کے، کیوں خلق پہ قبضہ سرکار تمہارا، کیوں خلق پہ قبضہ نہ ہو سرکار تمہارا، اللہ نے بنایا تمہیں کونین
کا حاکم اللہ نے بنایا تمہیں کونین کا حاکم اور رکھا لقب احمد مختار تمہارا اور رکھا لقب احمد مختار تمہارا وہ حسن ہے سید ابرار تمہارا عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین زاہد و پارسا ضیاء الدین زاہد و پارسا ضیاء الدین تم کو قطب مدینہ یا مرشد تم کو قطب مدینہ یا مرشد علماء نے کہا ضیاء الدین علماء نے کہا ضیاء الدین اور مجھ کو اپنا بنا دیوانہ مجھ کو اپنا بنا دیوانہ واسطہ غوث کا ضیاء الدین واسطہ غوث کا ضیاء الدین ایسا کر دے کرم رہیں یا رب ایسا کر دے کرم رہیں یا رب مجھ سے راضی صدا ضیاء الدین مجھ سے راضی صدا ضیاء الدین اور ایک مدت سے آنکھ پیاسی ہے ایک مدت سے آنکھ پیاسی ہے اپنا جلوہ دکھا ضیاء الدین اپنا جلوہ دکھا ضیاء الدین بے عمل ہی صحیح مگر اتار بے عمل ہی صحیح مگر اتار بے عمل ہی صحیح مگر اتار کس کا ہے آپ کا ضیاء الدین کس کا ہے آپ کا ضیاء الدین عاشق مصطفیٰ ضیاء سبحان اللہ اللہ کریم سید مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ عابد بھائی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب سلسلے کے اختتام کی طرف جائیں گے تو کچھ ملفوظات بھی سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان ہوں گے۔ عابد بھائی کچھ ملفوظات بیان کیجیے۔ پہلے تو یہ عرض کروں قربانی کے متعلق آواز فرما رہے تھے تو اس کے اندر آسان رسالہ امیر سنت کا ہے ابلغ گھوڑے سوار، یہ رسالہ لے لیں یا ہماری ویب سائٹ دعوت اسلامی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تو انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں۔ بہت پیاری بات کیا کیا اعضاء کھا سکتے ہیں، کیا نہیں کھا سکتے، جانور کو کیسے لٹانا ہے، کیسے ذبح کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس رسالے کے اندر الحمدللہ موجود ہیں جو امیر سنت نے اس کو تصنیف فرمایا ہے۔ سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بزرگوں کی باتیں بھی بڑی پیاری ہوا کرتی ہیں اور نصیحت آموز ہوا کرتی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ
وہ علم کے سمندر ہوا کرتے ہیں، اور ان کے الفاظ، ان کی باتیں ہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہوا کرتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑا مشہور قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تما نہیں، منع نہیں، جمع نہیں، کہ جب کبھی آپ کی بارگاہ میں کوئی پیش کرتا، کوئی چیز نذرانہ پیش کرتا، تما کا مطلب یہ کہ لالچ نہیں، کسی اور کے پاس مال ہے تو اس کی طرف نظریں نہیں ہیں، دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو نہ دے، اور اگر دے دے تو منع نہیں، اور جب دے دے تو پھر جمع نہیں ہے، پھر دوسروں کو دے دیا کرتے تھے، سخاوت کر دیا کرتے تھے، آگے دے دیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ملفوظات ہیں، مختصر 2-4 میں عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جو شریعت کا پابند نہیں وہ طریقت کے لائق نہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی شریعت کی پابندی سب سے اہم اور ضروری ہے۔ جو پیر طریقت ہو، جو لوگوں کا رہنما ہو، اس کے لیے سب سے پہلی بات کیا ہے کہ وہ شریعت کا پابند۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ خواہش پرستی مہلک رفیق ہے اور بری عادت زبردست دشمن۔ یعنی خواہش کے پیچھے لگے رہنا، یہ خواہش، یہ خواہش، یہ خواہش، یہ کیا ہے؟ یہ ہلاک کرنے والا دوست ہے۔ اور بری عادت زبردست دشمن ہے۔ بری عادتیں ہمیں اپنے اندر سے نکالنی چاہیے۔ کوئی برے دشمن کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا تو بری عادت کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ بری عادتوں کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ جو شخص اپنے کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں فطور آ جاتا ہے۔ یہ خود پسندی کہہ لیں اس کو آپ۔ تو یہ کہ اس طرح بندہ اپنا جو کام کرے اس کے اندر یہ کرے کہ یہ کام تو میں نے کیا ہے، لیکن خود پسندی نہ آنے دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے۔ پھر تو میں ہی آ جاتا ہے نا کہ بس جو میں نے کیا ہے وہ اچھا ہے، جو میرے پاس ہے وہ اچھا ہے، جو میں کر کے دکھا رہا ہوں اسی کو کافی سمجھا جائے۔ اس کے علاوہ پھر بندہ کہتا ہے کہ نہیں، کوئی اور نہیں ہے، آج جو ہم کر رہے ہیں یا جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے وہی صحیح ہے۔ 1400 سال میں کسی کو یہ سمجھ نہیں آیا جو آج ہمیں سمجھ میں آیا ہے، اور دعویٰ اس پر یہ ہے کہ جو ہمیں آ گیا ہے وہی صحیح ہے۔ مطلب کہ بعد والوں کو بھی کچھ نہیں سمجھ میں آنا، پچھلے والوں کو بھی کچھ نہیں آیا، اس ٹائپ کا ایک اکیلا پاگل ہے، اور وہ میں ہی ہوں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ دولت کی مستی سے، اللہ بڑا ہی ہلا دینے والا، جھنجھوڑنے والا فرمان ہے آپ کا۔ آپ فرماتے ہیں دولت کی مستی سے خدا عز و جل کی پناہ مانگو، اس سے بہت دیر میں ہوش آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کو عابد بھائی اگر دیکھ بھی لیا جائے نا، معاشرے میں ایک نظر ڈال لی جائے کہ جب اس سے ہوش آتا ہے تو بندے کے پاس اسباب ختم ہو چکے ہوتے ہیں تقریباً۔ بالکل ایسا ہی ہے، کچھ فرما رہے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ دنیا بہت بری چیز ہے، جو اس میں پھنسا وہ پھنستا ہی چلا جاتا ہے، اور جو اس سے دور بھاگتا ہے اس کی قدموں میں ہوتی ہے یہ دنیا۔ کسی نیک عمل کی توفیق ہونا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ یہ جو قول ہے نا عابد بھائی کہ کسی نیک عمل کی توفیق ہونا ہی قبولیت کی نشانی، خالد بھائی ہم جیسوں کے لیے بڑا معاون ہے نا، کہ بعض اوقات اصل میں شیطان کے جو وسوسے اور وار ہیں وہ ہیں ہی اتنے خطرناک۔ علماء نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ اس کی تو معرفت بڑا مشکل کام ہے۔ تو شیطان کے واروں میں سے ایک عوامی وار یہ ہے کہ تو یہ نیکی کی توفیق تو مل گئی، نیک کام تو کر لیا، لیکن تیری نیت میں فطور، تیرا یوں 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 یوں، تو تیرا یہ عمل بارگاہ الہی کے لائق ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہوگا، اب کرنا بھی نہیں، اب کرنا بھی نہیں۔ تو یہی دلاتا ہے۔ حالانکہ یہ اپنی جگہ درست ہے کہ بندے کو ڈرنا چاہیے، لیکن وہ ایک مقام، مرتبہ، اسٹیٹس بھی ہے۔ تو عام افراد کو اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی امید رکھنی چاہیے کہ جب اس نے مجھے توفیق دی کسی بھی نیک عمل کی، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، دیگر فرائض و واجبات کی، ایون مستحبات کی، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں یہی یقین اور امید رکھے کہ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے گا۔ اور یہ جو قول ہے نا عابد بھائی، یہ معاون ہوتا ہے مزید نیکیاں کرنے کے، کیونکہ جب آپ کو کسی ایک چیز کی اچیومنٹ فیل ہوتی ہے نا تو آپ دوسرا قدم بڑھاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یوں فیل ہو، مثال کے طور پہ کسی امتحان میں پاس ہونے کے مختلف وہ درجات ہوں، اسٹیپس ہوں، تو آپ جب پہلے اسٹیپ پر ہی یہ فیل کرتے ہیں نا کہ نہیں یار میں کامیاب نہیں ہوں گا، تو آپ دوسرے اسٹیپ کی طرف جانے کی کوئی تکودو نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، ایفرٹس نہیں کرتے۔ لیکن جب آپ کو یہ امید ہو نا کہ جی فرسٹ جو اسٹیپ تھا وہ تو میں پار کر جاؤں گا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں نے یوں کر لیا ہے تو اب نکل جاؤں گا، تو اب آپ دوسرے کے لیے جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو قول ہے حضرت کا قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ نیک اعمال کی توفیق ملنا ہی ان کی قبولیت کی نشانی ہے گویا کہ، تو یہ ہم جیسوں کے لیے بڑا معاون، اور ہم سب کو اسی امید پہ نیکیاں کرنی چاہیے
کہ ہمارا مالک قبول فرمائے گا. ساتھ میں ان نیکیوں کو مزید نکھارنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور نکھارنے سے مراد یقیناً یہی بات ہے کہ وہ نیکی جس طریقے سے کرنے کا شریعت کا حکم ہے پورے اس کے آداب اور جو بھی اس کے طریقہ کار ہے اس کو بجا لاتے ہوئے کیا جائے. نیکی کرے روز بھائی، اور ساتھ ساتھ اس دھن میں بھی رہے، اس توقع کو بھی رکھے کہ میرا اللہ قبول فرمائے گا، اور اس دھن میں بھی رہے کہ اللہ والوں نے اس نیکی کو کس انداز پر کیا ہے. اگر یہ طریقہ کار ہوگا نا کہ اللہ والوں نے کس انداز پر کیا ہے، تو اپنے عمل کو مزید پیوریفائی کرنے کی طرف آئے گا، اچھا خوبصورت کرنے، بیوٹیفائی کرنے کی طرف آئے گا، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ نیک اعمال میں اس بندے کی رغبت اللہ نے چاہا تو بڑھتی چلی جائے گی. سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حوالے سے ہمارا سلسلہ جاری ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ آپ اپنے پاس آنے والوں کو سنتیں سیکھنے کا، سنتوں پر عمل کرنے کا درس دیا کرتے تھے. طارق بھائی کیا کہیں گے؟ جی، سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی ہے. تو جو بزرگوں کا انداز، ہم دیگر بزرگوں کے واقعات کو، ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں کہ سنتوں پر عمل اور شریعت کی پاسداری، خود بھی ان کا عمل مضبوط اور پختہ، اور اپنے متعلقین کو بھی اسی کی تلقین. اور سیدی قطب مدینہ کی سیرت کے پہلو میں یہ بھی ہے کہ کوئی اگر آپ سے کہتا ہے نا کہ حضور کچھ نصیحت کیجئے، کچھ جو ہے وہ نصیحت کیجئے، تو آپ یہی نصیحت فرماتے، بیٹا نماز پڑھا کرو، نماز ادا کیا کرو، اور نماز کی پابندی کرو، نماز پڑھا کرو، نماز کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اپنے موردین اور محبین کی اصلاح کے لیے آپ ہر وقت ان کے پیش نظر جو ہے آپ کے ان کی اصلاح پیش نظر رہتی، ان کے عقائد اعمال کی درستگی کے لیے ہمیشہ آپ تاکید فرماتے رہتے، اور خود بھی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے، اور اپنے مریدین کو، متعلقین کو، آنے والوں کو شریعت پر عمل کا آپ ارشاد فرماتے. اچھا، یہ انداز ہمیں بزرگوں کا دیکھنے کو ملتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر ہم کہیں گے کہ ہمارے دور تک ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت، یہی انداز بزرگوں کا نظر آیا کہ خود عمل میں پختگی، اور اپنے مریدین، متعلقین، محبین کو اس کی تاکید. سید قطب مدینہ کی جب میں یہ سیرت کے اس پہلو کو پڑھ رہا تھا کہ آپ آنے والوں کو نصیحت فرماتے نماز کی، کوئی کہتا ہے کہ حضور نصیحت کی، جب کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھا کرو، نماز کی نصیحت، تو فوراً سے جو ہے نا وہ خیال امیر علیہ سنت کی طرف گیا کہ امیر علیہ سنت کی عادات میں سے نیکیوں کی ترغیب، سنتوں پر عمل کی ترغیب، اور بالخصوص نماز کی تاکید، فرائض اور واجبات. یعنی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ہر دعوت اسلامی والے کو، دعوت اسلامی والے کو، بلکہ تمام ہی عاشقان رسول کو اور مدنی چینل کے ذریعے سے اس نیکی کی دعوت کے پیغام کو عام کر رہے ہیں. اور یہ ایسا انداز ہوا کہ آپ کے چاہنے والے اور دعوت اسلامی سے متعلقین جو مبلغین ہیں، وہ بھی اب اسی کو عام کرنے کے لیے کہ نیکی کی دعوت اور شریعت کی پاسداری اور نمازوں کی پابندی، یہ سب سے بیس اور بنیاد ہے گی. اور کہا کہ سنتوں کی پاسداری میں، جو سنتوں پر عمل کرنے میں ایک جو سب سے بڑی چیز جو کارفرما ہوتی ہے، چونکہ سیدی قطب مدینہ کی سیرت میں یہ تھا کہ سنتیں کس کی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی ذات سے عشق اور محبت کا جو انداز تھا نا، وہ ان کے کردار پر عمل کے ذریعے سے نظر آتا تھا. کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا انداز تھا، وہ آپ کی سنتوں پر عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور اطوار کو اپنا کر اور پھر دوسروں کو اس کی تلقین کر کے نظر آیا کرتا تھا. اچھا، پچھلی گفتگو عمل کے حوالے سے چل رہی تھی، تو اس میں ایک امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول میرے ذہن میں آیا کہ ترغیب تھی کہ عمل کو چھوڑا نہ جائے. اگر سستی بھی آئے، خیال بھی آئے کہ دکھاوا ہو رہا ہے، چھوڑا نہ جائے. تو اس پہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ریاکاری کی وجہ سے کسی عمل کو چھوڑو نہیں، عمل کو جاری رکھو. اگر ریاکاری کا خوف آ بھی رہا ہے، پھر بھی اللہ کی رضا کی طرف، اخلاص کی طرف اپنی توجہ رکھو. ایک دن وہ آئے گا کہ تمہیں تمہارے عمل میں اخلاص نصیب ہو جائے گا. یعنی ریاکاری کے خوف کی وجہ سے عمل کو چھوڑنا نہیں ہے. ہاں، عمل چھوڑ دیا تو پھر عمل ہی نہیں رہا، تو پھر اب کیا ریا اور کیا اخلاص، دونوں کا ہی یوں سمجھے کہ صفایا ہو گیا نا. دونوں ہی شیطان کا وار کامیاب ہو، شیطان کامیاب ہو گیا. بالکل، شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دینا. کوئی دشمن کو اتنا آسانی سے کامیاب ہونے دیتا ہے کہ وہ کہے کہ یار آپ کا نظام جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. آپ کہیں ٹھیک ہے، ختم کر دیتے ہیں، تم لے لو، تم لے لو. ہاں، دونوں ہی باتیں ایسی ہیں کہ ڈیمالش کرنے والی باتیں ہیں. ختم کر دیتے ہیں یا تم لے لو. تو بھائی ختم کر دیا یا دوسرے کو دے دیا، آپ کے پاس کیا بچا؟
اپنے پاس بھی تو بچانا ہے، اپنے نامہ اعمال میں ہمیں نیکیاں لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ بخشش جو ہے نا وہ رحمت الہی پر منحصر ہے۔ اللہ کریم رحمت فرمائے گا، گناہگار بھی بخشے جائیں گے، اور اس نے پکڑ فرما لی تو جو نیکوکار ہیں وہ بھی تھر تھرائیں گے، وہ بھی کانپیں گے۔ اللہ کریم ہمیں غالب دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، فرمائے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کم از کم اپنے بچوں کے لیے یہی کوشش کرتا ہے کہ ان کو اچھی چیزیں سکھائے، یعنی کامیابی کی طرف جانے والے رستے پہ چلائے۔ میں دنیاوی اعتبار سے اس وقت بات کر رہا ہوں، لیکن اسکول لائف کوئی اگر میں لوں نا تو اسکول لائف میں وہ ہوتے ہیں پوزیشن ہولڈرز، طلباء ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، دوسرے بیک بینچرز ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو بالکل انسان کو کوشش تو یہی کرنی چاہیے، وہ کرتے بھی ہیں کہ جی ہم پوزیشن ہولڈر بن جائیں، ہم آگے والی صفوں میں شامل ہوں، ہم تعلیمی میدان میں ہم آگے ہوں۔ اس چیز کو پسند کیا جاتا ہے، اپریشیٹ کیا جاتا ہے، کیا بھی جانا چاہیے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ پریکٹیکل لائف میں جیسے کچھ پتہ نہیں ہے نا، بعض اوقات جو پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور بیک بینچرز آگے نکل جاتے ہیں۔ میں یہ سپورٹ نہیں کر رہا ہوں بیک بینچرز کو، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ بیک بینچرز بنے، میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اللہ کی عطا کردہ توفیق پہ امید رکھیں، کیونکہ یہ سارا تعلیم و تربیت کا جو سسٹم ہے نا سالوں پہ محیط ہے۔ یعنی آپ دیکھیں میٹرک یا او لیول جو ہے وہ 10 12 13 سال میں جا کے ہوتا ہے۔ صحیح۔ پھر آپ کیا کہلاتے ہیں؟ میٹرک۔ اور اس وقت اگر آپ سی وی میں میٹرک لکھتے ہیں تو سی وی آپ کی کسی کام کی نہیں، آپ نے ایک کاغذ ضائع کر دیا گویا کہ میٹرک لکھ کے، کیونکہ میٹرک کو تو اس وقت کوئی ایجوکیشن پرپز میں یوں یوز نہیں ہوتا اگرچہ وہ بیس۔ لیکن اللہ کی توفیق ایسی ہے خالد بھائی، یہ لمحے بھر میں نا انسان کے ماضی کی ساری غلطیوں کو ایک طرف کر کے اس کو کامیابیوں کا مینارہ نور بنا دیتی ہے۔ اور ایسی مثالیں دنیاوی طور پہ بھی دینی طور پہ بھی ہمارے پاس بھری ہوئی ہیں کتابوں میں کہ اللہ پاک کی جب نظر عنایت ہوئی، رحمت ہوئی، تو پھر کیسے لوگوں کی قسمت پلٹی ہے اور چمکی ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کی توفیق پہ امید رکھنی چاہیے۔ الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہمیں نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بات ہو رہی تھی قطب مدینہ کی نصیحتوں کی، تو میں دیکھتا ہوں کہ جن بزرگوں کے ذریعے سے عوام میں، لوگوں میں دین اسلام اور اس کی تعلیمات پھیلی ہیں، ان میں 2 خوبیاں بڑے واضح طور پر آپ کو خالد بھائی نظر آئیں گی۔ پہلی خوبی تو یہ نظر آئے گی کہ وہ خود شریعت کے اور سنت کے پابند ہوں گے، اور صرف فرائض و واجبات کی حد تک نہیں بلکہ مستحبات اور وہ کام کہ جنہیں ہم یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں یار یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ان تک۔ یعنی سیدی قطب مدینہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے آخری ایام تھے تو آپ نے کھانا پینا چھوڑا ہوا تھا، لیکن جب کوئی کہتا ہے کہ حضور یہ شہد اور دودھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھا، پسند تھا، تو آپ فرماتے تھے اچھا لاؤ چند گھٹ پھر لے لیا کرتے تھے۔ تو ایک تو سنتوں پر عمل، شریعت پر عمل، دوسرا نصیحت کرتے میں 2 چیزیں، نرمی اور خیر خواہی۔ واہ، آپ سارے بزرگوں کو دیکھ لیں، آپ کو یہ 2 چیزیں ملے گی، نرمی اور خیر خواہی۔ خیر خواہی کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اپنائیت، آپ کی بھلائی چاہنا، آپ کا فائدہ چاہنا، آپ سے ہمدردی، آپ سے ہمدردی۔ یہ آج بھی دیکھ لیں، ایسا نہیں ہے کہ آج نہیں ہے۔ آج میں مثال دوں گا سیدھی سی امیر اہل سنت کی مثال دوں گا، تو آپ دیکھ لیں سنتوں پہ بھی عمل پیرا ہیں۔ ہم میں سے جتنے افراد ہیں مدنی چینل کے ناظرین، ہم جانتے ہیں اللہ کی رحمت سے جتنا ہم جانتے ہیں، ہم نے یہی دیکھا ہے کہ باعمل ہے، یعنی ایسا عمل دیکھا ہے کہ ایسا عمل کسی کا نہیں دیکھا۔ جہاں تک نصیحت کی بات ہے، آپ دیکھیں ہم سے، مجھ سے کتنی ہی بڑی غلطی ہو جائے، لیکن امیر اہل سنت کے سمجھانے کا انداز کیسا مشفقانہ، کیسا مطلب ہمدردی والا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا کہتا ہے کہ نہیں۔ بالکل مہروز بھائی، آپ نے بڑی زبردست بات کی، اور جب دیکھا گیا ہے کہ بندہ محبت سے سمجھاتا ہے نا تو وہ دل میں اتر جاتا ہے۔ جب بندہ دل میں اتر گیا تو اس کی بات بھی دل میں اتر جائے گی، سننے والا عمل کی طرف آئے گا۔ جبکہ جھڑک کر سمجھانے کی مثال علماء نے یوں دی کہ جیسے جس تھالی میں کھانا تھا اسی میں سوراخ کر دیا، اب اس سے کیسے فائدہ حاصل کر سکے گا؟ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے فیضان سے دونوں جہانوں میں فیضیاب فرمائے اور ان کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر
مجھ کو دیجئے عزت بلوا کے اپنے در پر اب مجھ کو دیجئے عزت پھرتا خار در در پھرتا خار در در تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را کیجے کرم حسن پر کیجے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر